الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى صدق الله العظيم. قابل صدق کریم و تعظیم علماء امت، سلاطین ملت اور قافلہ اولو العزم کے ہم سفر ساتھیوں، میں آج کی اس حامل رفعت و وقار اور قابل دیدہ و گفتار بزم گلستان میں جن جواہرات تکلم سے اپنے دامن گفتگو کو مزین کر کے لایا ہوں، وہ موضوع ایک ایسی چیز کی طرف منسوب ہے جس کا ذکر خود مالک لم یزل نے اپنی مقدس و مطہر کتاب قرآن کریم برہان عظیم میں بارہا فرمایا ہے، جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب تھا۔ جب بھی پیغمبر علیہ السلام نے پکارا تو زمین چیر کر دوڑتا چلا آیا اور قدموں میں آ کھڑا ہوا۔ سنا ہے ایک موقع پہ اس نے پیغمبر علیہ السلام کو بغیر موسم کے خوراک سے نوازا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس سے پیغمبر جدا ہو رہے تھے تو وہ دھاڑے مار کے رونے لگ گیا، یہاں تک کہ اس کے دکھ بھرے لہجے کو پیغمبر علیہ السلام نے خود محسوس کیا۔ صحابہ نے اس کی سسکیاں سنی اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے خود ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی۔ اس کے وجود نے پیغمبر علیہ السلام کو آرام بخشا۔ صحابہ نے اسے اوٹ بنا کر جنگیں جیتی۔ اس کے وجود کے ٹکڑے قرآن کے کام آئے۔ تر و تازگی میں اس نے آرام بانٹا، خوشی میں سکون دیا۔ لرزدے وجود کو چیرا گیا تو افتک نہ کی۔ موت کے بعد بھی وہ انسانیت پہ احسان کر گیا اور آج تک انسانیت اس کے بارے احسان تلے دبی ہوئی ہے۔ وہ زندگی کی رگ رگ میں گردش کرتے خون سے وابستہ ہے، رشتے میں وہ ہر ایک سانس سے جڑا ہے۔ اس کے وجود سے آج بھی راحتوں میں نکھار ہے۔ وہ اپنی آن بان اور شان سے قدرتی قد و قامت کے ساتھ آج بھی قائم و دائم ہے۔ وہ پہاڑوں پہ استاتا ہے، میدانوں کا دل داتا اور راستوں کا فرستاتا ہے۔ اس کا تعلق سدرۃ المنتہا سے ہے، اس کا وقار استوانہ حنانہ ہے۔ اس کی ٹہنیوں پہ خوراک اگتی اور ڈالیوں پہ رزق بولتا ہے۔ کوئل کی صدا، کبوتر کی بولی، طوطے اور مینا کا عشق اسی سے وابستہ ہے۔ وہ چہچہاتے پرندوں کا مسکن، وہ اڑتے پرندوں کا نشیمن ہے۔ اس کا بچپن گلاب، اس کی اٹھان شمشاد، اس کی جوانی شیشم، اس کا حسن سکچین، اس کی چھاؤں برگد، اس کی خوشبو سندل، اس کا قد سفیدہ، اس کی قیمت بے وقار، اس کی عظمت زیتون، اس کا غصہ نیم ہے۔ وہ پھل بھی ہے اور سایہ دار شجر بھی، مٹھاس کا ذکر آئے تو عام ہو، ترشی میں کینو اور مالٹا بن جائے۔ کبھی نیمبو بن کر غذا دے، کبھی سیب بن کر نکھار بخشے۔ نرمی کی بات آئے تو کہنا کہلائے، کبھی انار بن کر سرخی بخشے، کبھی امرود سے ذائقہ دے۔ اس کے پتے یاسمین ہوں، اس کی چھال دنداس، ٹہنیوں کا ذکر چھڑے تو ایندھن، تنے کی بات آئے تو شہدیر، جڑ ہو تو مسواک بن کر نماز میں 70 گنا اضافے کا سبب بن جائے۔ رب کائنات نے اس کے قبیلے سے وابستہ وجود کی قسمیں کھائیں۔ وہ کبھی پل بن کر راستہ بنے، کبھی سیڑھی بن کر اونچائیوں تک پہنچا دے۔ شبنم کی برستی بوندیں ہوں یا گرجتے بادلوں کی پھوار، سب سے پہلے قائم پھیلائے وہ استقبال کو بے چین دکھائی دے۔ ہوا کی سرسراہٹ ہو تو اس کے پتوں سے موسیقی کی دھنیں ترتیب پا جائیں، اور پہاڑوں پہ سائیں سائیں کی آواز اس کی ہیبتوں کا پتہ دے۔ اس کے پتوں پہ خزاں کا حملہ ہو تو نئے سرے سے وجود لے کر بہار کا انتظار کرے۔ آلے سے چیرنے والے انسان کی چھت پر شہتیر بن کر تحفظ بخشے، دروازہ بن کر رکھوالی
टहनी से लाठी बने तो खुतबा जुमा के लिए सुन्नत ठहरे। मुझे कहने दीजिए, आदम अलैहिस्सलाम को लिबास की जरूरत हो, उसके पत्ते काम आए। नूह अलैहिस्सलाम को सवारी की जरूरत पेश आए तो कश्ती। ज़करिया के लिए पनहगा और मूसा कलीमुल्लाह के लिए आसा बन जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी से जुड़ी लकड़ी हाथ में लेकर कुछ शिकन कहलाए और खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दरख्त से जुड़े बैत को हाथ में लेकर जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा का नारा मस्ताना लगाते हुए काबा को कुत्तों से पाक कर दे। सुनिए, वो बादशाहों का तख्त भी है, मुजरिमों के लिए तख्ता भी। वो अपने वजूद को जलाकर खुराक को तैयारी बख्शता है। गन और तलवार का दस्ता बनकर मुजाहिद और गाजी के लिए जिहादी सामान होता है। रेड़ी की सूरत में बार बादारी और अलमारी बनकर बर्तन और कपड़े संभाल लेता है। कालब के सांचे में डलकर ईंट और किसान का हल बनकर जमीनी खजाने निकालता है। कभी गत्ते की सूरत में डलकर किताबों की हिफाजत करता है। कभी कागज का रूप लेकर नोट बनता है। कभी सनद, कभी किरदास का इनाम, कभी कुरान के हुरूफ को संभालने वाला गाना। शीशे पे किनारा बनकर शीशे के हुस्न को चार चांद लगा दे। आंखों के काजल को सुनबादानी बनकर आगोश में ले ले। जी हाँ, मैं उसी शजर की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर क़यामत करीब आ जाए और आपके पास वक्त हो तो अभी दरख्त लगा दो। आइए दरख्त लगाकर कायनात को हसीन बनाने में अपना किरदार अदा करें। तुम लगाते चलो अशजार जिधर से गुजरो, तुम लगाते चलो अशजार जिधर से गुजरो। वह उसके साए में जो बैठेगा दुआ ही देगा। वाक़िअ दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।